اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری سے غزہ میں اب تک لگ بھگ 14 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان بے گھر ہونے والوں میں جہاں وہ لوگ شامل ہیں جن کے گھر اسرائیل کی بمباری سے تباہ ہوئے، وہیں ان میں لاکھوں افراد ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کی وارننگ کے بعد غزہ کے شمالی علاقوں سے نقل مکانی کی ہے۔ اسرائیل نے 12 اکتوبر کو غزہ کے شمالی علاقوں میں رہنے والوں کو وارننگ دی تھی کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر علاقہ چھوڑ دیں۔ اسرائیل نے جن علاقوں کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم دیا تھا ان کی آبادی لگ بھگ 11 لاکھ ہے۔ اسی لیے اقوام متحدہ اور کئی عالمی اداروں نے اتنی بڑی آبادی کی نقل مکانی کو ناممکن قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی اس وارننگ کو ناقابل عمل ٹھہرایا تھا۔ لیکن اسرائیل 12 اکتوبر سے مسلسل غزہ کے شمال میں بسنے والے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کا کہہ رہا ہے۔ آخر اسرائیل غزہ کے اس علاقے سے شہریوں کا انخلا کیوں چاہتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس علاقے کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے۔ غزہ دنیا کے گنجان ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے اور اس میں بھی سب سے زیادہ آبادی اس کے شمالی حصے میں ہے۔ تقریباً 41 کلومیٹر طویل غزہ کی پٹی انتظامی طور پر 5 حصوں میں تقسیم ہے، جس میں شمالی غزہ اور غزہ سٹی وہ علاقے ہیں جنہیں اسرائیل نے خالی کرنے کی وارننگ دی ہے۔ غزہ کی تقریباً 23 لاکھ آبادی میں سے نصف انہی علاقوں میں آباد ہے۔ غزہ کی پٹی کے وسط میں دیر البلح کا علاقہ ہے اور جنوب میں مصر کی سرحد کی جانب خان یونس اور رفح ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملوں سے شروع ہونے والی جنگ کے چند روز بعد اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ اور غزہ سٹی کے رہائشیوں کو جنوبی غزہ میں ساحل کے قریب المواسی کے علاقے میں منتقل ہونے کا کہا تھا۔ غزہ کی آبادی میں 17 لاکھ سے زائد پناہ گزین ہیں جن کے کیمپس تقریباً 41 کلومیٹر طویل غزہ کی پٹی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کئی کیمپس اور غزہ کے زیادہ تر اسپتال اور طبی مراکز بھی اسی علاقے میں واقع ہیں جہاں سے اسرائیل شہریوں کا انخلا چاہتا ہے۔ غزہ کا واحد بجلی گھر بھی اسی علاقے کے نزدیک ہے۔ حماس فلسطینیوں پر مسلسل زور دے رہی ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے دی گئی نقل مکانی کی وارننگ نظر انداز کر دیں، کیونکہ حماس کا الزام ہے کہ اسرائیلی حکومت غزہ کی آبادی کو بتدریج مصر کی جانب دھکیل رہی ہے تاکہ علاقے کو فلسطینیوں سے خالی کرا کے اس پہ دوبارہ قبضہ کر سکے۔ لیکن اسرائیلی فوج کا موقف ہے کہ اس نے شہریوں کو حماس کے ٹھکانوں سے دور کرنے کے لیے انہیں شمالی غزہ سے نقل مکانی کرنے کی وارننگ دی تھی، کیونکہ عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ حماس کے زیادہ تر ٹھکانے بھی غزہ کے شمال میں ہیں۔ رواں ہفتے ہی اسرائیل نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ جو شخص بھی وارننگ کے باوجود شمالی غزہ میں رہے گا اسے دہشت گردوں کا ہمدرد تصور کیا جائے گا۔ لیکن حال ہی میں اسرائیلی فوج نے جنوب میں بھی کئی بار فضائی حملے اور بمباری کی ہے، جن سے مصری سرحد سے صرف 10 کلومیٹر دور خان یونس کے علاقے میں کئی اپارٹمنٹ بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہیں۔ ان کارروائیوں کے بعد جنوب کی طرف نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ انہیں جنوبی غزہ میں بھی انہی خطرات کا سامنا ہے جن سے بچنے کے لیے انہیں اپنے گھر چھوڑنا پڑے تھے۔